تو ایک تو جو سوال سامنے آتا ہے یا خود نہیں آتا تو ہمیں توجہ کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ایمان کے نتیجے میں جو مظہر سامنے آنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ایمان لانے والے جو ان کا کلیکٹیو وجود ہے، جو ان کا اجتماعی ایگزسٹنس ہے، اس کے اندر وہ باقی دنیا کے مقابلے میں اعلیٰ ہائر نظر آئیں۔ انتم العالون ان کنتم مومنین، تم اگر مومن ہو تو تم ہی سربلند ہو۔ تو ایک تو اس اعتبار سے ہونا ہے کہ ان کی زندگی جو ہوتی ہے وہ ایمان نہ لانے والوں کی زندگی سے بہتر زندگی ہوتی ہے، اور ان معاملات میں بہتر ہوتی ہے جس میں کوئی انسانوں میں اختلاف نہیں پایا جاتا کہ یہ وہ لوگ ہیں وہ ویزیبلی ہائر، جو ان کو دیکھ کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اعلیٰ انسان ہے۔ تو انتم العالون کے ایک معنی تو یہ ہے کہ تم اگر مومن ہو واقعی تو تمہارے کردار سے، شخصیت سے دنیا سمجھ لے گی کہ تم اونچے انسان ہو۔ اور نبیوں کے بارے میں کبھی ان کے مخالفین نے یہ نہیں کہا کہ صاحب یہ جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں۔ ابو جہل تک یہ کہتا تھا کہ ہم تم کو تو جھوٹا نہیں کہتے مگر تمہارے پیغام کو سچا نہیں سمجھتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ ابو جہل میں بھی یہ جرأت نہیں تھی کہ یہ کہہ سکے کہ تم تو جھوٹا انسان ہو، یہ نہیں کہہ سکتا تھا وہ۔ تو انتم العالون کے ایک معنی تو یہ ہے کہ تمہاری شخصیت کی عظمت دنیا مانے گی، اور یہ ہمیشہ ہوگا، یعنی جب بھی تم ایمان لاؤ گے، چاہے تمہارے پاس پاور اقتدار ہو یا نہ ہو، پیسے ہوں یا نہ ہو، لیکن دنیا تمہاری عزت کرے گی۔ دوسرے معنی اس کے اقتدار کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ بھی کیا ہے اہل ایمان سے تو وہ ان کو زمین میں اقتدار بخشے گا، مگر وہ اس شرط کے ساتھ ہے ایمان اور عمل صالح۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ان کو زمین میں وہ اقتدار بخشے گا، وہ ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے۔ تو محض جو لیبل ہے، یعنی نام ہے مسلم، محض اس لیبل سے کام چلنے والا نہیں، تو یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔